بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ قرآن مجید کی تلاوت تو ہم سب کرتے ہیں لیکن ترجمہ بہت کم پڑھتے ہیں، تو میں نے سوچا آج میں نے سورہ یاسین کی تلاوت تو کر لی ہے، ترجمہ بھی دیکھ لیتی ہوں۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا اور وہ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں، پس وہ تھوڑی تک ہیں، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اور ان پر برابر ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک رکوع ختم ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے آپ بستی والوں کو مثال بیان کریں جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، اور پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی، میرے رب نے کسی چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، وہ محض ایک ہی چیخ تھی، بس اچانک وہ سب بجھے ہوئے تھے۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اس میں سے اناج نکالا اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور اناروں کے باغ بنائے، اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ دیے، جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ یہ سب ان کے ہاتھوں سے نہیں بنایا کہ کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں اور اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔
اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرف ہو جاتا ہے اور نہ ہی سورج کے لائق ہے۔ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے۔ یہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد در سے ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے، ایک خاص وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اس کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی، وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے، نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا، سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں، اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہیں، اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے۔ اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی اس کے لائق ہے، یہ نہیں مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں، ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں، پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، اور ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ
ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں، چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ یقیناً ہم جانتے ہیں وہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ آپ کہیں گے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اچانک تم سے آگ جلاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے، ہو جا، کن فرما دیتا ہے، تو وہ ہو جاتی ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے، اس کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو یہ سورہ یاسین کا ترجمہ تھا۔ مجھے بھی ثواب ہوگا، میں نے پڑھا ہے کہ اس کا مقصد مطلب کیا ہے، کیونکہ تلاوت تو ہم سب کرتے ہیں لیکن ترجمہ بہت کم وقت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم خواتین کو کام کاج دیکھنے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو میری فیلنگز ہیں کہ خواتین یا خاتون ہونے کی حیثیت سے آپ سب کی بھی یہی ہوں گی کہ جلدی سے کام نمٹائیں گھر کے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ہو گئی ہے لیکن ترجمہ ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو آپ ہینڈ فری لگا کے اس طرح سن سکتے ہیں۔ شکریہ، بہت بہت، ضرور دیکھیے گا، ضرور سنیے گا۔